آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی کالز اور SMS کے ذریعے جو سوالات ہمیں موصول ہوں گے انشاءاللہ سلسلے میں شامل کرنے کی نیت کرتے ہیں۔ آپ اول تا آخر سلسلے کو بغور سماعت فرمائیے، ملاحظہ فرمائیے، جو دینی مسائل بیان کیے جائیں ان کو یاد رکھیے، یاد رکھنے کی کوشش کیجیے، ممکن ہو تو لکھ بھی لیجئے۔ ہمارے بہت سارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں کہ جن کی طرف سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ اس کے لیے ڈائریاں اور کاپیاں بنائی ہوئی ہیں اور اس میں وہ سوال اور جوابات حتی الامکان لکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ بھی اگر ہمارے سلسلے کو دیکھتے ہیں بلکہ دیکھا کریں، دوسروں کو بھی ترغیب دلائیں اور اس حوالے سے کوئی رجسٹر، کاپی وغیرہ، ڈائری اپنے لیے مختص کر لیجئے۔ سلسلہ نمبر کے ساتھ جو ہے وہ آپ سوال اور جوابات تحریر فرمائیں، انشاءاللہ علم دین کا ایک بہت بڑا خزانہ ہاتھ آئے گا۔ آج جو ہمارا سلسلہ ہے اس کا نمبر ہے 1141، یعنی 1000 سے زائد سلسلے الحمدللہ ہو چکے ہیں اور ہزاروں کے حساب سے اس میں مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ تو جو اسلامی بھائی پابندی کے ساتھ دیکھتے ہیں یا اکثر دیکھتے رہتے ہوں گے، امید ہے کہ ان کو بہت زیادہ علم دین حاصل ہوا ہوگا اور ان کی بہت زیادہ اصلاح بھی ہوئی ہوگی۔ تو آپ بھی نیت فرما لیجئے، جو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں ان سے بھی عرض ہے کہ بغور سنیے، آئندہ بھی دیکھنے کی نیت فرمائیے اور دوسروں تک بھی اس کی خوب نیکی کی دعوت دیجیے، ترغیب دیجیے، انشاءاللہ اس کے بہت فوائد حاصل ہوں گے۔ آج بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ 2 مفتیان کرام ہوں گے، مفتی جمیل مدنی صاحب جو کہ دارالافتاء اہل سنت فیض مدینہ باب المدینہ جو کہ نارتھ کراچی کے علاقے میں واقع ہے۔ فیض مدینہ مسجد بہت مشہور و معروف ہے، اس کے ساتھ ہی ملحق ہے یہ دارالافتاء اہل سنت۔ اور دوسرے مفتی صاحب مرکزی دارالافتاء اہل سنت مرکز الاولیاء لاہور داتا دربار سے انشاءاللہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے۔ آپ کال کیجیے، انشاءاللہ آپ کا سوال ان سے ہم پوچھیں گے۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے رسالے ضیاء درود و سلام اس کے صفحہ نمبر 5 پر حدیث پاک نقل کی، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پہلی کال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں۔ جی یہ پوچھنا تھا کہ ایک آدمی کے اوپر زکوٰۃ کب لاگو ہوتی ہے، اس کے بعد کتنی آمدنی ہو، کتنا سونا ہو، کتنی چاندی ہو تو وہ تب زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ جی حضور، زکوٰۃ کے ادائیگی کے ایام ویسے تو پورا سال ہی ہے، لیکن یہ ایام جو ہیں لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو اگر آپ تفصیل کے ساتھ اس کے جو پہلو ہیں وہ ارشاد فرما دیں تو کئی ناظرین کی رہنمائی بھی ہو جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ اس پر عمل بھی کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ زکوٰۃ یہ ارکان اسلام میں سے ایک اہم ترین رکن ہے۔ زکوٰۃ ٹھیک ہے، اس کے ذریعے سے آدمی اپنے مال کو صاف کر لیتا ہے اور اس میں جو غریبوں کا حق شریعت مطہرہ نے ایک مخصوص حق مقرر فرمایا ہے، اس کی ادائیگی کر لینے سے آدمی کا اپنا جو مال ہوتا ہے، جو بقیہ مال ہوتا ہے، وہ محفوظ ہو جاتا ہے اور اس میں برکتیں بھی ہوتی ہیں، اضافہ بھی ہوتا ہے۔ تو زکوٰۃ لازم ہونے کے حوالے سے اس طرح کا جو عوامی ایک ذہن ہے کہ ماہ رمضان مبارک میں زکوٰۃ کی ادائیگی کر رہے ہوتے ہیں، تو جس طرح ماہ رمضان روزوں کا مہینہ ہے تو عوامی عمل سے ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ کا مہینہ بھی رمضان ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، زکوٰۃ لازم ہونے کے حوالے سے کوئی دن، تاریخ، مہینہ شریعت مطہرہ نے مقرر نہیں فرمائے کہ اس دن زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں یہ ہے کہ ایک آدمی جو اموال زکوٰۃ
اب اموال زکوٰۃ کون کون سے ہوتے ہیں؟ سونا، ٹھیک ہے، چاندی، روپے، پیسے کسی بھی کرنسی کی شیپ میں ہوں، اسے پرائز بونڈ ہو گئے، زیورات کی شکل میں سونا چاندی ہو یا جو اس کے خام شکل میں ہوتا ہے یا بسکٹ کی شکل میں ہوتا ہے، چاہے پہنے جانے والے زیورات ہوں یا گھر میں ویسے ہی محفوظ رکھے ہوئے ہوں، سال ہر سال سے وہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں بعض خواتین نے۔ اسی طریقے سے مال تجارت جو عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے اسٹورز ہیں یا چھوٹے پیمانے پہ بھی اگر کوئی ریڑھی لگایا ہوا ہے تو اس کا مال بھی مال تجارت ہوتا ہے، تو یہ بھی مال زکوٰۃ میں شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح چرائی کے جانور، ٹھیک ہے، چرائی کے جانور سے مراد وہ جانور ہوتے ہیں بھیڑ، بکریاں، گائے، اونٹ وغیرہ کہ جو سال کا اکثر حصہ زمین پر خود بخود اگنے والی گھاس پھوس وغیرہ کھا کر ہی گزارا کر لیتے ہوں، ٹھیک ہے، اس کے مالک کو خرید کر چارہ دینے کی حاجت کم ہی پیش آتی ہو، ٹھیک ہے، جو ریوڑ رکھتے ہیں پالتو ایسے ہی چرتے ہیں تو وہ چرائی کے جانور کہلاتے ہیں۔ عام طور پہ جیسے ہمارے سندھ کا جو ایک حصہ تھر پارکر ہے جی جی، تو وہاں پر اس طرح پہاڑی علاقوں میں بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوتا تو یہ چرائی کے جانور وغیرہ کا جو معاملہ ہے یہ عام طور پہ شہر والے لوگ اس طرح کے اموال چونکہ ان کی ملکیت میں نہیں ہوتے، شہری جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر اکثر جو زکوٰۃ لازم ہوتی ہے وہ روپے پیسوں کے ذریعے ہوتی ہے، سونے چاندی وغیرہ کے ذریعے ہوتی ہے۔ اب شریعت مطہرہ نے ان کا ایک نصاب مقرر کیا ہے کہ کتنا سونا ہو، کتنی چاندی ہو، روپے پیسے کتنے ہوں، پھر ان پر سال گزرے تو زکوٰۃ لازم ہو۔ تو اس حوالے سے چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولہ چاندی، ٹھیک ہے، اور سونے کا نصاب ہے 7.5 تولہ سونا۔ تو اگر کسی کے پاس سونے کا زیور ہے 7.5 تولہ سونا ہے یا 9 تولہ سونے کا زیور ہے تو اس کے اوپر سال گزرنے کی صورت میں زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوگی۔ مزید اور شرائط بھی ہم نے دیکھنے ہوں گے۔ اسی طرح چاندی ہے 52.5 تولہ، تو 52.5 تولہ چاندی، عام طور پہ چاندی یہ سناروں کے پاس ہو تو ہو، عوامی جو خواتین کے پاس عام طور پہ اب چاندی کے زیورات پہننے کے لیے لینے خریدنے وغیرہ کے عام طور پہ کوئی ذہن نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ایک چاندی کا ایک نصاب ہے 52.5 تولہ چاندی۔ تو اب یہ ہے کہ روپے پیسے بکثرت لوگوں کے پاس، مرد عورتوں کے اوپر زکوٰۃ لازم ہونے کی ایک بڑی صورت ہوتی ہے روپے پیسے، وہ ان کے اکاؤنٹ میں ہوتے ہیں یا اپنے گھر میں کوئی محفوظ کر کے رکھتا ہے یا اس نے کہیں BC ڈالی ہوئی ہوتی ہے اور وہاں پر اس کی رقم جمع ہو رہی ہوتی ہے، یا کسی کو ہم نے قرضہ دیا ہوتا ہے اور وہ قرض کی صورت میں مقروض کے پاس ایک طرح سے ہمارا وہ مال محفوظ ہوتا ہے جو وہ وقت آنے پر ہمیں ادا کرتا ہے۔ تو اکثر زکوٰۃ لازم ہونے کی عوام میں جو صورت ہوتی ہے وہ روپے پیسوں کے ذریعے۔ ایک صورت ہوتی ہے مال تجارت کی، تو مال تجارت میں جس طرح میں نے مثال دی کہ اسٹورز وغیرہ پہ سامان بکتے ہیں تو وہ مال تجارت ہیں۔ اسی طرح مال تجارت کی ایک صورت ہوتی ہے پلاٹ، کہ فلیٹ خرید لیا یا پلاٹ خرید لیا، اور ان چیزوں کو خریدنے کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم اس کو آگے بیچیں گے، ابھی سستے داموں مل رہے ہیں، آگے چل کے ہم نے اس کو بیچنا ہے، نفع اٹھانا ہے۔ تو یہ جو پلاٹ ہوتے ہیں کئی سال تک پڑے رہتے ہیں، تو یہ بھی مال تجارت ہوتے ہیں۔ تو اب نصاب جو ہے 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا، یہ تو ایک معیار ہے۔ اب دیگر جو چیزیں ہیں روپے پیسے یا پلاٹ یا مال تجارت وغیرہ، تو اس کے اندر ہم نے ان سونے چاندی کا جو نصاب ہے کسی ایک کے نصاب کے برابر بھی اگر مالیت دیگر اموال زکوٰۃ جو ذکر کیے گئے ان کی بنتی ہو، سال پورا ہو جائے، اور جب سال پورا ہونے سے پہلے بھی یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس جو مال ہے، مثال کے طور پہ 52.5 تولہ چاندی، اس کی قیمت 40,000 کے قریب بنتی ہے، تبدیل بھی ہوتی رہتی ہے اور ہر شہر میں آگے پیچھے اپ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے، ملکوں میں بھی فرق آئے گا ملکوں کے اعتبار سے۔ تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت اگر ہم فرض کرتے ہیں کہ 40,000 روپے ہو، تو اگر کسی کے پاس 40,000 روپے ہیں یا اس نے ایک پلاٹ خریدا ہوا ہے 1 لاکھ روپے کا، کہیں اس نے پلاٹ خرید دیا، اس کا ارادہ ہے کہ اس کو میں بیچوں گا، تو اب
یہ جو 40,000 روپے یا اس کے پاس پلاٹ ہے اور یہ اس کے قرض وغیرہ سے بھی فارغ ہے، یعنی اس کے اوپر کوئی ایسا قرض نہیں ہے کہ اگر یہ اپنے دیگر اموال حاجت اصلیہ سے زائد کو بیچے تو یہ رقم نصاب سے کم ہو جائے، ایسی بھی کوئی صورت نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پہ وہ تاریخ آج 15 رجب جب 16ویں شب، تو 16 رجب کو اس کے پاس یہ رقم آ جاتی ہے، تو آئندہ جب 16 رجب ہوگی آئندہ سال تو 1 سال پورا ہو جائے گا۔ ٹھیک۔ اب دوران سال پیسوں میں کمی ہوئی، بیشی ہوئی، اضافہ، اتار چڑھاؤ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جب آئندہ 16 رجب کا دن آئے گا تو اس وقت دیکھنا ہے کہ اس کے پاس کتنا مال موجود ہے۔ اگر وہ اب بھی نصاب کے برابر یا زائد ہے اور اس کے اوپر قرضہ نہیں ہے کہ اگر قرض ادا کرے تو نصاب سے کم ہو جائے، ایسی بھی سچویشن نہیں ہے، تو حاجت اصلیہ سے بھی فارغ ہے، تو اس کے اوپر پھر زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوگی۔ تو زکوٰۃ لازم ہوتی ہے سونا چاندی، روپے پیسے، مال تجارت پر، چرائی کے جانور پر، کرائے پر دیے جانے والے جو اشیاء ہیں، جیسے ڈیکوریشن کا بہت سارا ایک سامان ہوتا ہے، لاکھوں لاکھ روپے کا ہوتا ہے، لیکن وہ بیچنے کی غرض سے ڈیکوریشن والے نہیں دیتے، وہ ویسے ہی کرائے پر دے رہے ہوتے ہیں، یا کرائے پر دیے جانے والے مکان یا کرائے پر دی جانے والی کاریں جو آدمی نے خریدی ہی رینٹ کار کے طور پر ہیں، کہ اس کا مقصد ہی صرف کرائے پر، یا بعض لوگ رکشے وغیرہ خرید لیتے ہیں تو وہ ان کا مقصد بیچنا نہیں ہے، صرف کرائے پہ چلوانا ہے، تو یہ مال تجارت میں شامل نہیں ہوگا۔ کرائے پر دی جانے والی اشیاء یہ مال تجارت نہیں ہوتی، ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اس کی میل کہاں، باقی جو کرایہ وصول ہوگا، ہاں جو کرایہ وصول ہوگا تو وہ پیسے میں شمار ہو جائے گا، وہ روپے پیسے کے اس میں آئے گا۔ اب یہ بچتے ہیں، کتنا بچتا ہے، نصاب بنتا ہے پیسوں کا، تو وہ احکام اس میں جاری ہوں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، مجھ سے ڈائریکٹر صاحب پوچھ رہے ہیں کہ اگر پلاٹ لیا ہوا ہے اور قسطوں پر اس کی رقم ادا کر رہا ہے، اس کا کیا حکم ہوگا؟ اب یہ جو اس میں دیکھنا ہوگا کہ پلاٹ اس نے کتنے کا لیا۔ ٹھیک ہے۔ جیسے 3 لاکھ کا پلاٹ لیا ہے اور یہ قسط ادا کر رہا ہے ہر مہینے 20,000 روپے، ٹھیک ہے، تو ابھی کتنی قسط جمع کرا دی ہے؟ ٹھیک ہے۔ تو اگر اس نے 50,000 یکمشت جمع کرائی، پھر اس کے بعد 20,000 روپے جمع کرا رہے ہیں، تو یہ 3 لاکھ روپے میں یہ جو ادا کر چکے ہیں اس کو ہٹا دیں تو بقیہ مثال کے طور پہ 2,30,000 روپے یہ قرضہ ہے۔ تو اس صورت میں اگر یہ اس پلاٹ کو سال پورا ہونے کی صورت میں بیچیں، ٹھیک ہے، تو یقیناً 1 سال بعد اس کی ویلیو بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے، 4 لاکھ روپے ہو جائیں گے یا 4.5-5 لاکھ۔ تو جب سال پورا ہوگا تو سال پورا ہونے کے وقت ہم دیکھیں گے اس پلاٹ کی قیمت کتنی ہے، اس کے اوپر واجب الادا قسطیں کتنی ہیں، کتنے باقی رہ گا۔ اب ہو سکتا ہے 1.5 لاکھ روپے قسط باقی رہ گئی تھی، تو اس کی موجودہ سال پورا ہونے پر جو قیمت بنتی ہے اس میں سے واجب الادا قسطیں یا جو بھی اس کے اوپر قرضے ہیں وہ سب مائنس کر دیں۔ ٹھیک ہے۔ اب باقی جو قیمت بچے گی نا، وہ قیمت ایسی ہے کہ جس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہو۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، بعض پلاٹ ایسے ہوتے ہیں کہ قسطیں تو دے رہے ہوتے ہیں، قبضہ نہیں ملتا، وہ ان کی اصول ہوتے ہیں کتنی قسطیں ہوں یا مکمل ہوں گی پھر ملے گا، تو اب جو یہ رقم دی جا رہی ہے اس کو مسلسل، یا فلیٹ لیتے ہیں اسی طرح ہوتا ہے تو کیا ہوگا؟ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو چیز خرید رہا ہے اور مال تجارت کے اعتبار سے خرید رہا ہے، جب تک اس کے قبضے میں نہ آ جائے اس وقت تک زکوٰۃ اس مال تجارت پہ لازم نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے۔ تو بعض جگہیں وہ پلاٹ باقاعدہ قبضے میں آ جاتا ہے اور بعض جگہوں پہ قبضے میں نہیں آتا، تو جہاں پہ قبضے میں نہیں آتا کوئی پلاٹ یا فلیٹ جیسے بھی بن رہا ہے اور تیسری منزل پہ فلیٹ بک کرایا ہے، ابھی تو بالکل بنیادیں نہیں ڈلی، تو جس طرح بک کروانے کی صورت میں ابھی وہ باقاعدہ اس کے پاس آیا نہیں ہے، قبضے میں نہیں آیا، تو اس مال تجارت پہ زکوٰۃ لازم فی الوقت نہیں ہوگی۔ اچھا، ویسے 3 لاکھ کا پلاٹ ملتا ہے کوئی جگہ، ہمیں بتا دیں ناظرین کو بھی، تو سب میرے خیال میں ناظرین کو پتہ ہی ہوگا کہ 3 لاکھ کے پلاٹ ہیں، لیکن ان کو بہت دور جانا پڑے گا، آبادی سے دور مل جائیں گے لیکن وہ پھر شاید علاقے سے باہر ہوں گے۔ تفصیل کے ساتھ الحمدللہ مفتی صاحب نے زکوٰۃ کے حوالے سے جو معلومات ہیں وہ بیان فرمائی ہیں۔ مزید آپ ہمارے سلسلے دیکھتے رہیں، چونکہ یہ ایام ایسے ہیں کہ زکوٰۃ کے حوالے سے کثرت سے سوالات آتے ہیں، تو ہم بار بار یہ پوچھتے رہیں گے۔ اسی طرح فیضان زکوٰۃ اس نام کی کتاب الحمدللہ المدینہ العلمیہ نے شائع کی ہے، مکتبۃ المدینہ پر یہ دستیاب ہے، آپ اس کو حاصل کیجئے۔ دارالافتاء اہل سنت کے جو فتاوی جات ہیں زکوٰۃ کے حوالے سے، اس پر بھی مشتمل ایک بہت ہی پیاری کتاب زکوٰۃ کے احکام، یہ بھی مکتبۃ المدینہ پر دستیاب ہے۔
دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے، اور دارالفتاح لسنت کی موبائل اپلیکیشن کی بک لائبریری میں بھی یہ دونوں کتابیں موجود ہیں۔ آپ ان کو پڑھیے، حاصل کیجیے، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ مزید اگر آپ معلومات لینا چاہیں تو دارالفتاح لسنت کے فون نمبرز اسکرین پر دکھائے جاتے ہیں، ان پر رابطہ کر کے اپنے خاص مسئلے کے حوالے سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ آپ سے مفتی صاحب جو سوالات کریں آپ ان کے جوابات دیں، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ مفتی انس صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے لیے ایک سوال چلواتے ہیں۔ جی حضور۔ میں محمد مازوان بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ میرا سوال ہے کہ عشاء کی نماز اگر ہم رات 12 بجے کے بعد پڑھیں کہیں وہ مکروہ تو نہیں ہو جاتی؟ جی حضور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشاء کی نماز آدھی رات کے بعد پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے، ٹھیک، اور آدھی رات کا اعتبار یوں ہوگا کہ مغرب کے وقت سے لے کر صبح سحری کے وقت کا جو درمیان ہوگا وہ آدھی رات ہوگا۔ اب وہ ضروری نہیں ہے کہ 12 بجے ہی ہو، وہ اس میں کمی پیشی بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ دیکھ لیا جائے کہ ٹوٹل رات کا کتنا وقت ہے مغرب سے لے کر صبح سحری تک، اس کے درمیان جو ہوگا وہ ہوگا آدھی رات۔ تو وہ عام طور پر یہ 12 بجے کے بعد ہی ہوگا، تو اس میں جو نماز پڑھی جائے گی وہ مکروہ تنزیہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلا وجہ ایسا مناسب نہیں ہے۔ اگر کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا تو پھر کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو پھر حرج نہیں، لیکن جماعت کے ساتھ جن پر واجب ہے ان کو تو جماعت کے ساتھ ہی نماز پڑھنی چاہیے۔ دور میسیجز بھی الحمدللہ بہت زیادہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ ایک سوال آیا ہے کہ کیا کرپشن کے پیسے سے حج یا عمرہ ہو جاتا ہے؟ اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمائیے، یہ پوچھا تو نہیں گیا لیکن اس طرح کا سوال ہوا تھا کہ جو کرپشن کا رقم ہوتی ہے جو بھی کسی بھی طریقے سے لی گئی ہے، کیا اس پر اگر زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو زکوٰۃ کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ مال کے میل کو دور کر دیتی ہے، تو کیا وہ مال جو ہے کرپشن والا صاف ہو جائے گا زکوٰۃ ادا کرنے سے؟ اس میں تو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کرپشن کس اعتبار سے ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کس کو کرپشن سمجھ رہے ہیں، رشوت ہے، سود ہے، یا اسمگلنگ کا مال ہے، کس کو وہ کرپشن سمجھ رہے ہیں؟ وہ ایز پر کنڈیشن جب وہ حکم سامنے آئے گا تو تب پتہ چلے گا کہ یہ اس کا کیا شرعی حکم بنتا ہے۔ عمومی طور پر یہ ہے کہ اگر مل کے حرام ہے، یعنی رشوت کی کمائی ہے یا چوری کی کمائی ہے یا اور کسی طرح جوے کی کمائی ہے جس کو مل کے حرام کہا جاتا ہے، اس سے زکوٰۃ، اس کے اوپر زکوٰۃ بھی لازم نہیں آتی اور نہ ہی اس سے زکوٰۃ دینا بھی درست ہوگا، کیونکہ یہ ہے حرام مال۔ اور زکوٰۃ ہوتی ہے حلال مال کو پاک کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اور جو پہلے ہی حرام ہوگا اس کو وہ کیا پاک کرے گی؟ صحیح۔ تو اس کا تو حکم یہ ہوتا ہے کہ جس سے رشوت لی ہے اس کو واپس کرے، جس کی چوری کی ہے اسی کو مال واپس کرے، یا جوا جس سے جیتا ہے اسی کو مال واپس کرے۔ یہ اس کی ملکیت ہی نہیں ہے، جب اس کی ملکیت ہی نہیں ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ کیسے ہوگی؟ اور اگر اس سے حج کرے گا تو اس کا حج بھی قبول نہیں ہے، کہ حج بھی حلال مال سے کرے گا تو وہ قبول ہوگا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اور نگران شورا ایسی چیزوں کے لیے ایک بڑی پیاری مثال دیتے ہیں کہ کوئلے کو دھونے سے کوئلہ سفید نہیں ہو جاتا، کہ آپ اس کو دھو لیں گے تو اس کی کالک ختم ہو جائے گی، ہمیشہ کالا ہی رہے گا۔ تو حرام مال کی اگر زکوٰۃ ادا کر بھی دیں گے تو وہ زکوٰۃ بھی نہیں کہلائے گی، اور وہ حرام مال حلال بھی نہیں ہوگا، وہ حرام ہی رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حلال طیب پاک مال کمانے، کھانے، اپنے بچوں کو کھلانے کی توفیق عطا فرمائے، مال حرام سے ہم سب کو، ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ ایک اور کال مفتی انس صاحب کے لیے چلاتے ہیں۔ جی، میرا سوال ہے، جب نماز پڑھتے الحمدللہ جب پڑھیں گے اس کے بعد آمین پڑھنا ضروری ہے؟ اور ایک میرا سوال یہ ہے، جب مسجد میں جب دکان کی طرف آتا ہوں رستے میں کچھ قرآن پاک کی آیتیں اور درود پاک کچھ اور پڑھنا ہوتا، چلتے چلتے یہ پڑھ سکتے ہیں؟ جی حضور۔ جی، چلتے چلتے تو ذکر اللہ کر سکتے ہیں، اچھی بات ہے، عادت ہے تو بہت اچھا ہے۔ ہم سب کو یہ عادت بنانی چاہیے کہ سفر کے دوران اللہ کا ذکر کریں، نہ کہ ادھر ادھر بل بورڈ کو اور اس طرح کی فضولیات کو دیکھتے رہیں، تو یہ تو بالکل جائز ہے۔ دوسرا جو مسئلہ ہے کہ نماز میں آمین کہنا الحمد شریف کے بعد یہ سنت ہے، اور بخاری شریف کی حدیث پاک میں اس کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے کہ بندہ جب امام آمین الحمد شریف کہتا ہے ولضالین تو مقتدی آمین کہے اتنی آواز میں کہ اپنے کان سن لیں کہ اس کے اوپر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ تو
تو جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. تو آمین جو ہے یہ سنت ہے، فرض یا واجب نہیں ہے، لیکن اس کو بجا لانا چاہیے، ادا کرنا چاہیے. جی ایک کال چلائیے گا. میرا یہ سوال ہے کہ کیا انسان وضو کے بغیر قرآن شریف کی تلاوت سن سکتا ہے؟ اور دوسرا یہ پوچھنا تھا جب انسان کو غسل فرض ہو تو اس حالت میں کیا شریعت لاگو کرتی ہے کہ انسان اس وقت بھی قرآن سن سکتا ہے یا پڑھ سکتا ہے؟ جی بے وضو اور بے غسل قرآن پاک سننا پڑھنا. بے وضو حالت میں بھی قرآن پاک پڑھا جا سکتا ہے اور سن بھی سکتے ہیں. البتہ غسل اگر فرض ہے تو غسل فرض ہونے کی صورت میں قرآن پاک سننے کی تو اجازت ہے، لیکن قرآن پاک پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اگر کسی پہ غسل فرض ہے یا اس کا وضو نہیں ہے اور وہ اگر اپنے گھر میں کوئی قرآن پاک کی تلاوت کی کوئی کیسٹ لگاتا ہے یا کوئی ڈی وی ڈی آڈیو وغیرہ کچھ لگاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یا موبائل کے ذریعے وہ ہیڈ فون یا ہینڈ فری کے ذریعے وہ سن رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن قرآن پاک پڑھنا بے غسل آدمی کے لیے جائز نہیں. بے وضو آدمی پڑھ سکتا ہے. دونوں کے اندر یہ فرق آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا ایک سوال ہے، روزے الحمدللہ مسلمان جو ہیں وہ رمضان شریف میں تو رکھتے ہی ہیں، لیکن مدنی ماحول کی برکت ہے، علماء اکرام کے بیانات کی برکت ہے کہ رجب میں شعبان میں بھی الحمدللہ ایک بہت بڑا طبقہ روزے رکھنا شروع کر چکا ہے. تو روزے ہی کے حوالے سے سوال ہے کہ اگر روزے کی حالت میں آنکھوں میں لینس لگائے، نظر کے بھی ہوتے ہیں اور ویسے بھی خوبصورتی کے لیے بھی لگائے جاتے ہیں، تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ لینس لگانے سے کوئی چیز اندر جاتی نہیں ہے. لینس ہوتے ہیں نا وہ کسی کیمیکل میں رکھے جاتے ہیں اور پھر نکال کر لگائے جاتے ہیں، تو اس میں کوئی اتنا کوئی ڈراپ اندر نہیں جاتا. وہ مطلب جو لینس لگانے والے لوگ ہیں تو جو استعمال کرتے ہیں تو لینس ایک باریک سا ایک ربڑ ٹائپ کی چیز ہوتی ہے، تو وہ انگلی پہ رکھتے ہیں اور اس میں ڈراپ نہیں ہوتا. اچھا وہ خالی ہوتا ہے اور اس کو پھر آنکھ کے اندر لگا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ لگانا بھی ہر ایک کا کام نہیں ہوتا، جو تجربہ کار ہے وہ خود بھی لگا لیتا ہے ورنہ کوئی دوسرا لگا لیتا ہے. تو لینس کے اگرچہ وہ بھیگے ہوئے ہوتے ہیں لکوڈ کے اندر کیمیکل میں، لیکن لگاتے وقت کوئی کیمیکل اندر داخل نہیں کیا جاتا. تو اس لیے لینس لگانے یا نکالنے میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا. جی ایک ویڈیو سوال چلائیے گا. میرا نام ریاست علی ڈسٹرکٹ میاں خان کورساپا سے. مفتی صاحب کے یہ گوشت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کنولا ہم نے کاشت کیا ہے یہ تمہارا اپنا ہے، کیا جو ہم خریدیں گے اس پر بھی عشر دے سکتے ہیں؟ جی کنولا آئل جو ہے وہ مشہور ہے، ہوتا کیا ہے وہ ابھی مدنی چینل کے ناظرین نے دیکھ لیا ہوگا. تو اس کے حوالے سے حکم کیا، عشر کا حکم کیا؟ دیکھیں جو انہوں نے کاشت کی ہے نا، جی جی اس کاشت پر تو ان کو عشر دینا ہوگا. اچھا ٹھیک ہے. عشر یا نصف عشر جو بھی صورت بنے گی کہ اگر بارش کی وجہ سے یا نہر کے پانی سے انہوں نے سیراب کیا ہے تو پھر ان کو عشر یعنی 10واں حصہ دینا ہوگا پیداوار کا. اور اگر انہوں نے ٹیوب ویل کے ذریعے سے یا کنویں کے ذریعے سے انہوں نے اگر سیراب کیا ہے تو اس صورت میں ان کو نصف عشر کا معنی 5% 20واں حصہ دینا ہوگا. اب یہ جو ان کا سوال ہے کہ ہمیں خریدنا بھی پڑتا ہے، تو خریدنے کی صورت میں خرید کر کرتے کیا ہیں؟ خریدنے کی وجہ سے تو عشر لازم نہیں ہوگا، لیکن خریدنے کا مقصد کیا ہے؟ مزید بیچیں آگے. اگر یہ بیچیں گے تو اب یہ خریدا ہوا جو کنولا ہے یہ مال تجارت بن جائے گا. مال تجارت ہونے کی حیثیت سے جو اس کے شرائط پائے جائیں گے تو اس کے مطابق ان کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. اور اگر اپنے یوز میں لانا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو استعمال میں اپنے گھر میں یا تو اگر وہ مال تجارت کے درجے میں نہیں آتا تو پھر اس کے اوپر نہ عشر ہے نہ زکوٰۃ. اچھا جو خریدا ہے اور بیچنے کی نیت سے خریدا ہے اس پر زکوٰۃ کے احکام آئیں گے، عشر کے نہیں آئیں گے؟ عشر کیا نہیں، عشر وہ جو کاشت کی ہے اس کے اوپر جو پیداوار زمین سے انہوں نے کی ہے جس کی انہوں نے کہا کہ اس کا تو عشر ہے، لیکن جو ہم خریدیں گے اس پہ عشر ہوگا یا نہیں؟ تو خریدی ہوئی چیز پہ عشر نہیں ہوتا. اگر وہ مال تجارت کے زمرے میں آ رہی ہو، اور مال تجارت سے مراد وہ مال ہوتا ہے کہ جس کو آدمی بیچنے کے ارادے سے، نفع رکھ کر بیچنے کے ارادے سے خریدتا ہے. جیسے دکاندار
में माल वगैरह खरीदते हैं तो कंपनी वाले माल खरीदते हैं और उसको बना कर आगे बेचते हैं, तो प्रोडक्ट बना कर बेच रहे हैं। तो किसी भी शेप में, बने हुए शेप में या खाम माल की सूरत में जो भी माल तिजारत मौजूद है उस पर ज़कात के हकाम लागू होंगे शराइत पाए जाने की सूरत में। ठीक है, जज़ाकल्लाह। और उशर लफ्ज़ हो सकता है कि कई लोगों के लिए नया हो, तो जिनके यहाँ काश्तकारी का मामला है वो तो इसको समझते हैं, अगरचे कई लोग अदा नहीं करते, लेकिन जिनको नहीं मालूम वो भी, और जो काश्तकार हजरात हैं जो फसल उगाते हैं, फल उगाते हैं, उनको भी चाहिए कि इसके अहकाम सीखें। अल्हम्दुलिल्लाह अल-मदीनतुल इल्मिया ने इस हवाले से भी काम किया है, और उशर के अहकाम उर्दू ज़बान में बहुत ही आसान फ़हम अंदाज में एक छोटा सा रिसाला है उशर के अहकाम, जो कि मकतबतुल मदीना पर दस्तयाब होता है। आप उसको हासिल कीजिए और उसको पढ़िए। जो काश्तकारी करते हैं, बड़ी सतह पर करते हैं, छोटी सतह पर करते हैं, किसी की ज़मीन लेकर करते हैं, अपनी ज़मीन पर करते हैं, सबको चाहिए कि इसके अहकाम सीखें और जो भी शरीयत का हुक्म है उस पर अमल भी करें। जी, एक कॉल मज़ीद सिलसिले में शामिल करते हैं, चलाइए। मेरा एक कारोबार है छोटा सा, वो मैं चला रहा हूँ, तो कुछ दीनी जिम्मेदारी, तंजीमी जिम्मेदारी की वजह से उसको मैं छोड़ना चाह रहा हूँ। क्या चलता हुआ कारोबार बंद करना नाजायज़ तो नहीं? जी हुजूर, ये अनोखा सवाल है। शरई तौर पर तो चलता हुआ कारोबार छोड़ना नाजायज़ नहीं है, अलबत्ता एक हदीस पाक है कि अल्लाह ताला जब तुम्हें किसी चीज़ में रिस्क दे तो जब तक उसके अगेंस्ट, उसके मुतबादिल तुम्हें कोई तिजारत ना मिल जाए तो इस पहले वाले को ना छोड़ो। ये मिशकात शरीफ की हदीस पाक का मफहूम है। इसके तहत ये कहा जा सकता है कि अगर आपके पास कोई दूसरा अल्टरनेट, कोई इसका हल मौजूद है तो फिर आप इसको छोड़ दें, वरना ये है कि ये ना हो कि कल को आपके लिए दूसरी ऑप्शन ही कोई ना रहे। तो शरई तौर पर तो छोड़ना हर सूरत ही जायज़ है, लेकिन हदीस पाक में तरगीब दी गई हमारे मुआशी मामलात को भी मद्देनजर रखते हुए कि जब तक इसके मुतबादिल कोई चीज़ ना हो तो पहले वाले कारोबार को ना छोड़ा जाए। ठीक है, इसको किया जाए। और जो भी सूरत बयान की है, मजीद जो इस्लामी भाई ने हमसे फ़ोन पर रब्ता किया, सिलसिले में रब्ता किया, उनको चाहिए कि दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत में फ़ोन करके, और अगर आप हाजिर हो सकते हैं तो जाकर ख़ुद अपने मसले को, पूरी कैफियत को बयान करके फिर शरई रहनुमाई लें तो इंशाअल्लाह ज़्यादा फ़ायदा होगा। हुजूर, आपसे एक सवाल ये करना है कि उशर के हवाले से अभी इससे पीछे सवाल चला, जिस तरीके से ज़कात उमूमन लोग रमज़ान शरीफ में अदा करते हैं, अगरचे और माह में भी अदा करते हैं जिनका दीनी देन होता है और जिनका साल पूरा हो जाता है, लेकिन आम तौर पर रमज़ान, रजब, शाबान में ही नज़र आता है। ऐसे उशर भी लगता है कि शायद गंदुम और कपास में ही होता है, और गंदुम के जब अयाम आते हैं, कटाई हो रही होती है, तो कहा जाता है कि उशर के दिन आ गए हैं। तो क्या ऐसा ही है कि गंदुम कपास ही के अंदर उशर होता है और इन्हीं अयाम में उशर के अयाम कहलाते हैं, या पूरा साल और किसी भी फसल पर उशर हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि ज़मीन से जो भी नफ़ा लिया है, चाहे उसमें दरख्त लगाकर, जिस तरह होता है वो बांध से बिकते हैं कि उस बेचने के लिए उसको बकायदा उनको तैयार किया जाता है और फिर उनको बेचा जाता है, उसके ऊपर भी उशर होगा। इसी तरह और कई चीज़ें ऐसी हैं, उसकी किस्में आपके सामने सैकड़ों निकल आएंगी कि जिनको बकायदा बीजा जाता है, फिर इससे नफ़ा हासिल किया जाता है। तो उसका एक आसान उसूल ये है कि जिस जमीन से नफा हासिल किया जाए उसके ऊपर उशर है। ठीक है। अब उसमें देख ले कि कई, हर किसान अपने तौर पर देख ले कि कोई जो है वो जानवरों को खिलाने के लिए जो है ना वो उसकी गज़ा पैदा करता है, उसको बीजता है, तो उसके ऊपर भी आ जाएंगे। इसी तरह कोई और चीजें होंगी, गोभी होगी, जो है होंगे और भी कई ऐसी चीजें होंगी कि जिसको अगर तफसीलन बयान किया जाए तो वो सैकड़ों निकल आती हैं, उन सब के ऊपर जो है वो उशर होगा। हाँ, अगर जो जमीन से खुद ब खुद जो निकल आते हैं थोड़े बहुत पौधे वगैरह, उनके ऊपर उशर नहीं होता। ठीक है, यानी जो आपने फायदा के लिए, नफा के लिए जो उगाया जाए उसके हवाले से फरमाया। तफसील उशर के अहकाम रिसाले के अंदर आप पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह मालूमात हासिल हो जाएंगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ गंदुम और कपास पर ही उशर होता हो और इन्हीं की कटाई के दिन उशर के अयाम हो सकता है कि पूरा साल ही उशर के अयाम हो। जिस चीज़ की जो फसल उगती जाए, उसका वक्त आता जाए, तो उस पर शरीयत के जो अहकाम हैं उनके मुताबिक उशर लाजिम होता रहेगा। उसको चाहिए कि उसकी अदायगी भी करे
اور جہاں ادائیگی کرنی ہے وہیں ادائیگی کریں. ادائیگی کے اندر بھی ہو سکتا ہے کہ غلطیاں ہوں. عموماً یہ طبقہ کہ جو کھیتی باڑی سے منسلک ہوتا ہے اس میں ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے کہ جو کم پڑھی لکھی ہوتی ہے اور دیہاتوں میں رہتے ہیں, تو دینی معلومات بھی دیگر افراد کی بنسبت کم ہی نظر آتی ہیں. تو اس حوالے سے باقاعدہ ان کو یہ مسائل سیکھنے چاہیے کہ کس طریقے سے ہم پر عشر لازم ہوگا. جو بڑے کاشتکار ہیں, ذمہ دار ہیں, جو کچھ پڑھے لکھے ہیں, وہ جس طریقے سے نئی ٹیکنالوجی کے حوالے سے سیکھتے ہیں, بیج کی اقسام کے حوالے سے معلومات حاصل کرتے ہیں, ان کی رہنمائی کے لیے سینٹر موجود ہوتے ہیں, وہاں جا کر وہ کورسز کرتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کی زمین کی پیداوار بڑھ سکتی ہے. تو ان کو چاہیے کہ یہ احکام بھی سیکھیں, اس کے حوالے سے بھی کورسز کریں, اس کے حوالے سے بھی سینٹرز کے اندر جائیں, دعوت اسلامی کے مدنی مراکز میں تشریف لے کر آئیں, دارالافتاء اہل سنت میں آئیں, علماء کرام سے رابطہ کریں. تو انشاءاللہ عز و جل اس سے جو پیداوار میں اضافہ ہوگا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو انشاءاللہ جو برکت ہوگی مال کے اندر پیداوار میں وہ اس سے کہیں زیادہ ہوگی کہ جو آپ نے ایک سائنسی بنیاد پر سیکھنے کے بعد اپنی پیداوار میں زیادتی کی ہوگی. تو انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. ایک کال مزید سلسلے میں شامل کرتے ہیں, چلائیے. میرا نام ہے محمد جاوید اور میرا سوال یہ ہے کہ کیا جو بینک میں پیسے پڑے ہوتے ہیں بینک والے خود زکوٰۃ کاٹ لیتے ہیں تو وہ کیا ٹھیک ہوتا ہے یا خود اپنے ہاتھ سے انسان دے؟ یکم رمضان کو غالباً پاکستان کے اندر کٹوتی ہو جاتی ہے بینکس میں. لیکن اس میں اگر مالک کی طرف سے اجازت نہیں ہے اور بلا اجازت کوئی یوں ڈیڈکٹ کر لیتا ہے اس کی رقم کہ میں آپ کی زکوٰۃ دے رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو بغیر اجازت اگر زکوٰۃ ادا کوئی کر دے تو اس میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے جس پر زکوٰۃ لازم ہے اس کی طرف سے پرمیشن ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی اجازت تو لے رہا ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کے مال کی زکوٰۃ دے دوں, آپ نے کہا ٹھیک ہے دے دیں, اب وہ اگلا شخص لگا کہاں پہ رہا ہے, تو اگر وہ زکوٰۃ کے مصارف میں رقم خرچ ہو رہی ہے تو زکوٰۃ ادا ہوگی, اور اگر مصرف زکوٰۃ میں خرچ نہیں ہوتی تو بھی زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی. اب یہ رقم کہاں جاتی ہے, بینک رقم کاٹتا ہے زکوٰۃ کی تو وہ کہاں جاتی ہے, کس جگہ صرف ہوتی ہے, تو اس بارے میں علم نہیں ہے. تو لہذا جس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوتی ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ یقینی طور پر ادا کرے. اس کا طریقہ یہی ہے کہ خود سے ادا کرے یا کسی معتمد مستند ذریعے کو اختیار کرے اور اس کے ذریعے اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کسی زکوٰۃ کے مصرف میں کروائے. ٹھیک. اور بینک یہ سہولت بھی دیتے ہیں کہ اگر آپ نہیں کٹوانا چاہتے تو کوئی لیٹر وغیرہ بنتا ہے پرمیشن کا جو کہ آپ اجازت دیتے ہیں نہیں دیتے تو کروا لیا جائے. ہاں تو پھر وہ آپ کی زکوٰۃ نہیں کاٹیں گے, پھر آپ کو خود جو ہے وہ زکوٰۃ جو ہے جہاں آپ دینا چاہتے ہیں وہ دے سکیں گے. اور وہ دینی بھی کب ہے کہ جب آپ کا سال پورا ہو جائے. وہ تو یکم رمضان کو یا جب بھی کاٹتے ہیں, لیکن ہمیں اپنے سال کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے. یہ سوال بھی حضور بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ منتھلی جو سیلری ہے ہماری, جو ہماری مشاہرہ ہے, تنخواہ ہے, کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے؟ بعض لوگوں کی ہو سکتا ہو کہ وہ باقاعدہ تنخواہ جو ان کی ملتی ہے اس میں سے اگر وہ 50% یوز کرتے ہیں اور 50% بچا کے رکھتے ہیں. اگر یہ بچتے بچتے رقم اتنی ہو گئی کہ 52.5 تولہ چاندی جتنی قیمت میں خریدی جا سکتی ہو, مثال کے طور پہ اگر 40,000 روپے میں 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے اور کسی کے پاس ہر مہینے 10,000 روپے بچ جاتے ہیں, تو یوں 4 مہینے میں 40,000 روپے اس کے پاس جمع ہو گئے, اور اس کی اگر یہ حاجت اصلیہ سے زائد ہیں, اس کے اوپر قرضہ بھی نہیں ہے, تو یہ یوں منتھلی جو اس کو سیلری ملتی ہے اس کی رقم جمع ہوتی رہے گی. تو جب اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر رقم آ گئی اور وہ حاجت اصلیہ سے فارغ ہے, ضروریات سے فارغ ہے, قرض سے فارغ ہے, تو جس وقت وہ جمع ہوئی اس وقت سے زکوٰۃ کا سال شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. اب وہ زکوٰۃ کا سال اسلامی تاریخ کے اعتبار سے کوئی سی بھی تاریخ ہوگی اس کو نوٹ کرنا ہوگا. ٹھیک. کہ یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے, رجب کی کون سی تاریخ ہے, تو اس کو نوٹ کر لیں. ساتھ میں آسانی کے لیے انگریزی تاریخ کو بھی نوٹ کر لیں, تاکہ جب سال پورا ہونے لگے گا تو اسلامی اور انگریزی سال میں عام طور پہ 10 سے 11 دن کا فرق پڑ جاتا ہے. کہ آج جو اگر 16 رجب کو جو انگریزی تاریخ ہے تو آئندہ سال 10 دن پیچھے ہوگی, تو 16 رجب جو ہے وہ پہلے ہوگی. ٹھیک ہے. اور انگریزی کی یہ تاریخ بعد میں آ رہی ہوگی, 10 دن بعد آ رہی ہوگی. تو اس لیے زکوٰۃ لازم ہوتی ہے اسلامی مہینے کے اعتبار سے. 12 مہینے جب پورے ہو جائیں گے تو اس وقت زکوٰۃ کی ادائیگی کا اب دیکھنا پڑے گا کہ سال پورا ہو گیا, کیا اب بھی زکوٰۃ کے شرائط پائے جا رہے ہیں, کس اعتبار سے کہ کیا آپ کے اوپر قرضہ تو نہیں ہے. اگر ہے تو زکوٰۃ اگر وہ ادا کر دیں تو
پھر بعد میں مال کتنا بچتا ہے. اگر وہ اتنا بچتا ہے کہ نصاب کے برابر یا اس سے زائد پھر بھی بچتا ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی. جیسے 80,000 تنخواہ ہے کسی کی، اس کو ملی، اس نے 40,000 یوز کی اور 40,000 بچ گئے جی. اور اب یہ اس کا سال شروع ہو گیا ہے. سال شروع اب ہر مہینے کچھ نہ کچھ بچت ہوتی رہی، وہ ایڈ ہوتے رہے، لیکن سال شروع ہو چکے اور اینڈ پہ جتنی رقم ہوگی ٹوٹل پر زکوٰۃ ہو جائے گی. جیسے اینڈ ہوتا ہے اور 4 لاکھ روپے اس کے پاس بچتے ہیں اور وہی اسلامی اعتبار سے وہی مہینہ اور وہی دن آ جاتا ہے اور اس کے اوپر قرض وغیرہ بھی اگر ہے تو اس کو نکالنے کے بعد بھی 4 لاکھ روپے بچ رہے ہیں تو 4 لاکھ روپے پہ اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی اور 1 لاکھ روپے پر 2,500 روپے زکوٰۃ بنتی ہے، 40واں حصہ جس کو ہم 2.5% بھی کہتے ہیں. اچھا، یہ نصاب جو اس کا قائم ہوا 40,000 روپے، مثال کے طور پہ اس کے بچے، اگلے مہینے کم ہو گئے، خرچ ہو گئے، 30,000 رہ گئے، پھر اس کے بعد دوبارہ آ گئے تو سال چلتا رہے گا. ایسا تو نہیں کہ نصاب سے کم سال کے دوران اگر نصاب سے کم بھی ہو گئے، کبھی زیادہ بڑھ گئے تو اس کمی کا اعتبار نہیں کریں گے. اگر سارے ہی ختم ہو گئے، بالکل زیرو ہو گیا، پھر نصاب ختم، پھر دوبارہ جب مال آئے گا تو پھر سال شروع ہوگا اور یہ سب شرائط دیکھے جائیں گے. جزاک اللہ. جی ایک آخری کال مفتی انس صاحب کے لیے چلا دیجیے. جو میرے ماں باپ ہے انہوں نے مجھے گود لیا ہے اور میرے اصلی ماں باپ 150 کلومیٹر دور رہتے ہیں، تو کیا ان کے گھر میں گیا تو مجھے نماز قصر کرنی ہوں گی؟ جی حضور. اس پہ تو یہ دیکھا جائے گا کہ جب ان کے والدین نے دوسروں کو یہ دے دیے تو اگر انہوں نے سوچ سنبھالتے یہ نیت کی ہو کہ اب میں ہمیشہ انہی کے گھر میں رہوں گا، اپنے والدین کا شہر چھوڑ دیا اور ان کا جو شہر ہے اور یا جس شہر میں رہ رہے ہیں ان دونوں شہروں کے درمیان 92 کلومیٹر ہوں گے، تو تب یہ ہوگا کہ جب یہ دوبارہ اپنے والدین سے ملنے جائیں گے تو اس صورت میں یہ قصر پڑیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے جب اپنا وطن اصلی چھوڑ دیا ہمیشہ کے لیے اور دوسری جگہ شفٹ ہو گئے تو اب یہ جہاں جو انہوں کے لے پالک والد جنہوں نے ان کو پالا ہے لے کر، تو وہ ان کے وطن اصلی والے بن جائیں گے اور جو والدین ہیں وہ ہمارا شہر جو ہوگا یہ ان کا وطن اصلی ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. باقی ان کے 150 کلومیٹر ہے، مسافت تو پوری ہے، لیکن صرف یہ طے کرنا ہے کہ جو ان کے حقیقی والدین ہیں ان کو یہ بالکل رہائش وہاں سے چھوڑ چکے ہیں یا نہیں. تو یہ اگر کر لیں گے تو انشاءاللہ ان کا مسئلہ بھی واضح ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ سنا اس کو یاد رکھنے. اصل میں جی حضور فرمائیے. ضروری نہیں ہوتا، اصل میں نا یہ ضروری نہیں ہوتا کہ 150 کلومیٹر جو ہو وہ ہر صورت کی شرعی سفر بنتا ہو. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شہر سے وہ جب نکلے گا تو اپنے شہر سے کراس کرتے وقت ہو سکتا ہے اس کو 40 کلومیٹر سفر کرنا پڑے، پھر وہ جب اگلے شہر میں جائے گا وہ ہو سکتا ہے 80 کلومیٹر کا سفر ہو، پھر اس نے جب اپنے وہ والدین کے گھر جانا ہے تو وہاں مزید 40 کلومیٹر کا سفر ہو. تو اس اعتبار سے تو وہ ہو سکتا ہے 150 کلومیٹر بنے، لیکن یہ شرعی سفر نہیں بنتا. شرعی سفر یہ ہے کہ ایک شہر سے جب کراس کیا جائے اور دوسرے شہر میں انٹر ہوا جائے ان دونوں کے درمیان 92 کلومیٹر ہو. ٹھیک ہے، تو یہ بھی دیکھ لیا جائے، پھر ان کے انشاءاللہ مسئلے کی وضاحت ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس کو یاد رکھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل کل بھی اسی طرح اسی وقت دارالفتاح اہل سنت کے سلسلے کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس کو بھی دیکھنے کی نیت فرمائیے. مدنی چینل کے دیگر سلسلے بھی دیکھتے رہیے، انشاءاللہ بے حد فوائد حاصل ہوں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے زندگی آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی آؤ علماء سے پوچھ لے.